بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الدرس 24، سبق 24۔ اللہ کی قدرت آپ کے علم و عقل سے بہت بلند ہے، جیسا کہ موضوع سے یہ آشکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات عالم بڑے ہی دلچسپ اور انسان کے علم و فہم سے بالا تر ہوتے ہیں، اور اہل علم ہمیشہ ہر قسم کے حالات میں اللہ عز و جل کے شکر گزار رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہر غم کے بعد خوشی کا ملنا فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ کسی صاحب علم کی تصانیف میں ایک واقعہ لکھا تھا، بچپن میں پڑھا تھا، آج یاد آیا، سوچا کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آتے ہیں جی واقعے کی طرف۔ کوئی بندہ خدا ہر روز جب فجر کی اذان کے لیے اپنے گھر سے نکل کر مسجد جاتے تو راستے میں انہیں قبرستان سے گزرنا پڑتا تھا۔ اللہ عز و جل جب چاہیں اور جس کو چاہیں اپنی قدرت سے عجیب و غریب مناظر سے روشناس کرا سکتے ہیں، یہ اس کی قدرت سے دور نہیں۔ معمول کے مطابق مؤذن قبرستان سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ قبروں والوں کی روحیں زمین پر پڑے بکھرے ہیرے موتی سمیٹنے میں مصروف عمل ہیں، مگر ایک نیک روح تخت پر بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے۔ مؤذن منظر دیکھ کر حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ سب جواہرات سمیٹنے میں مصروف ہیں، جبکہ ایک بوڑھا شخص تخت پر سکون سے بیٹھ کر دوسروں کو دیکھ رہا ہے۔ بہرحال وقت اپنے مقررہ انداز میں گزرتا رہا۔ بڑے عرصے کے بعد مؤذن نے پھر وہی منظر دیکھا، لیکن اس بار تخت والا شخص بھی جواہرات سمیٹنے میں مصروف تھا۔ مؤذن نے دور سے ہی بڑے احترام سے سلام عرض کی اور پوچھ بیٹھا کہ پہلے تو آپ تخت پر اور اب زمین پر، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا، مرنے کے بعد روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اور آپ کے عزیز و اقارب جتنے بھی نیکیاں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں تو ان کے ثواب اور نیک اعمال کے فوائد ان کے بزرگوں کی ارواح کو حاصل ہوتے ہیں۔ آپ جن چیزوں کو ہیرے موتی سمجھ رہے ہیں ان کی اصل صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید یاد کروایا تھا، وہ زندگی میں روزانہ قرآن مجید پڑھ کر میرے لیے دعائیں مانگتا تھا، اس لیے میرے رب نے مجھے تخت پر بیٹھنے کا شرف بخشا۔ لگتا ہے اب میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس لیے میرے لیے دعائیں کرنے والے کم ہیں۔ مؤذن نے ان صاحب محترم سے ان کا نام اور شہر پوچھ کر مسجد آ گیا۔ کچھ عرصے بعد مؤذن اسی شہر کے اسی محلے میں آ گئے جو انہوں نے بوڑھے شخص کی روح سے سنا تھا۔ اہل محلہ کے مطابق آپ ایک نیک دکاندار تھے، نہ تو پیسے زیادہ لیتے تھے اور نہ ہی ملاوٹ کرتے تھے۔ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا جو حافظ القرآن تھا اور ان کا حال ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس اللہ صاحب جلال و جمال کی قدرت آپ کی سمجھ سے بہت بلند و بالا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔